بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی رات کی سیاہی نے آسمان پر اپنا قبضہ جمایا، اس کے گھر میں پھیلے سناٹے بھی کچھ اور بڑھ گئے۔ اس نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے باہر کا جائزہ لیا۔ نجمہ ہمیشہ کی طرح گھر کی لائٹس آن کیے بنا جا چکی تھی، اس لیے اندھیرے کی چادر نے گھر کے سناٹے کے ساتھ مل کر عجیب پراسرار سا ماحول بنا دیا تھا۔ یکدم ہی اسے وحشت نے آ گھیرا۔ اس نے باہر آ کر جلدی جلدی سارے گھر کی روشنیاں جلا دیں۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور وہ جو شور شرابے سے تھک گئی تھی، اب گھر کی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو آ رہی تھی۔ ظاہر ہے سب کو جانا ہی تھا۔ اس کے سسرال میں ایک طرح سے کوئی بھی نہ تھا۔ عارف کے ماں باپ کچھ سال پہلے وفات پا گئے تھے، اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ بارات میں اس کے ماں باپ کے بہن بھائی اور ان کے بچے ہی شمائلہ کے سب سے قریبی سسرالی تھے، جو کہ ولیمے کے بعد اپنی مصروفیات کے باعث اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، اور اب اس گھر میں شمائلہ تھی یا اس کا شوہر عارف۔ اس کی شادی ہوئے تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا، اور اب تک کے عرصے میں عارف ایک خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا، جس پر وہ کافی مطمئن تھی۔ عام طور پر عارف مغرب سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا، لیکن آج کسی میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ یار میرا آج کا دن بہت برا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ فون پر عارف کی بات سن کر وہ سچ میں گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ ہونا کیا تھا؟ ابھی آفس سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ایمرجنسی میٹنگ بلا لی گئی، اور ظالم سماج نے مجھے میری پیاری بیوی سے کچھ اور دیر کے لیے دور رکھنے کا انتظام کر لیا۔ عارف نے منہ برسوڑتے ہوئے انوکھے انداز میں اپنے نہ آنے کا بتایا، تو اس کے اس انداز پر شمائلہ کو ہنسی آ گئی۔ ہنس لو میری بے بسی پر، آ کر خبر لیتا ہوں تمہاری بھی۔ اس کے لہجہ معنی خیز ہوا تو شمائلہ کے گالوں پر گلاب رنگ بکھیر گیا۔ اچھا سنو۔ جی کہیے۔ شمائلہ کی شرم آمیز خاموشی کو محسوس کر کے عارف اسی لہجے میں بولا تو وہ بامشکل یہی کہہ پائی، یار تنہائی سے دل گھبرائے تو میری تصویر سے باتیں کر لینا، تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ آزمودہ نسخہ ہے، شادی سے پہلے تمہاری تصویر سے باتیں کر کے آزما چکا ہوں۔ اچھا آپ میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسی رو میں بہہ کر کچھ اور کہتا، شمائلہ نے اللہ حافظ کا اسٹاپ لگا کر اسے روک دیا۔ عارف کے شرارتی لہجے کو یاد کرتے ہوئے اس کا موڈ کافی حد تک اچھا ہو گیا۔ وہ صحن میں لگے جھولے پر آ بیٹھی اور دھیرے دھیرے جھولا جھولتے ہوئے بلا ارادے ہلکے سروں میں گنگنانے لگی۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ گلوکاری کی کوئی تربیت نہ لینے کے باوجود وہ اچھا خاصا گا لیا کرتی تھی، اسی لیے اسکول اور کالج میں اکثر اس سے گانا سنانے کی فرمائشیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ یہی سب سوچتے وہ ماضی کی خوبصورت یادوں کو دہرانے لگی۔ کسی آواز نے اسے چونکا دیا، تبھی اسے احساس ہوا کہ جھولے کی بیک کو ٹیک لگا کر شاید وہ غنودگی میں چلی گئی تھی۔ ابھی وہ یہی یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا سنا تھا، تبھی گھر کے اندرونی کمرے میں وہ آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ بلا شبہ عارف اسے پکار رہا تھا۔ لو جی، کمرے میں پہنچ کر مجھے آوازیں دے رہے ہیں، یہاں سے گزرتے ہوئے کیوں نہ جگا لیا۔ اور میں بھی سوچوں میں کیسی گم ہوئی کہ گاڑی کی آواز پر بھی نہیں جاگی۔ اپنے بیڈ پر روم کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے سوچا، اور مسکراتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی، مگر کمرہ خالی تھا، بالکل ویسے جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کی نظریں خود بخود اٹیچ باتھ روم کے دروازے کی طرف گئیں، مگر وہاں کبھی کسی کی موجودگی کا احساس نہ پا کر وہ آگے بڑھی اور باتھ روم کا ادھ کھلا دروازہ پورا کھول کر اندر جھانکا۔ اسی لمحے پورا گھر ڈول بیل کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ ذہن میں الجھن لیے باہر آئی۔ کون ہے؟ گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا۔ میں ہوں یار، دروازہ کھولو۔ عارف کی آواز سن کر اس نے گیٹ کھول دیا۔ آپ اب آئے ہیں؟ ارے ابھی تمہارے سامنے تو گیٹ سے اندر آیا ہوں۔ جی مگر کچھ دیر پہلے آپ نے بیڈ روم سے مجھے آواز دی تھی، میں یہاں جھولے پر بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لو جی، آج ثابت ہو گیا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میرے دل نے تمہیں پکارا اور تمہارے دل نے میری آواز سن لی۔
ایک ہاتھ میں بریف کیس تھامے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے گھبرائی ہوئی شمائلہ کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر کے ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عارف، وہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں نے واضح طور پر آپ کی آواز سنی تھی، آپ نے مجھے پکارا تھا۔ شمائلہ ابھی تک اسی الجھن میں گرفتار تھی۔ یار، ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا، تم میرا انتظار کر رہی تھی اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہوگا۔ کم آن، ریلیکس پلیز۔ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے عارف نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس کی اس دلیل پر شمائلہ کافی حد تک مطمئن بھی ہو گئی۔ آپ کی گاڑی کی آواز بھی نہیں آئی؟ یار، میری گاڑی کچھ پرابلم کر رہی تھی تو مجھے اشفاق نے ڈراپ کیا ہے۔ آج میں نے اسے کہا کہ سامنے روڈ تک چھوڑ دے، بس اسی لیے تمہیں گاڑی کی آواز بھی نہیں آئی۔ اچھا، اب ذرا جلدی سے کھانا لگا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اسے تسلی دیتے ہوئے وہ موضوع بدل گیا تو شمائلہ کا دھیان بھی اس آواز سے ہٹ گیا، اور وہ عارف کو فریش ہونے کا کہہ کر کچن کی طرف چلی آئی، کیونکہ بھوک تو اسے بھی بہت لگ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب شمائلہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے دائیں طرف سوتے عارف پر نظر ڈالی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ کمرے میں اس کی سانسوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ جانے کس کا بچہ ہے اور اس وقت اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ لگتا ہے یا تو اسے بہت بھوک لگی ہے یا پھر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل بچے کے اس طرح رونے پر بے چین ہونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اس بچے کے رونے کی آواز کچھ دن پہلے بھی سنی تھی، لیکن زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ گھر میں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں چھوٹے بچے بھی تھے۔ لیکن اب اس گھر میں کوئی بچہ موجود نہیں تھا۔ وہ ابھی یہاں کے رہنے والوں سے واقف نہیں ہوئی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ ان کے گھر کے دائیں طرف خالی پلاٹ تھا جس پر چار دیواری کر کے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ وہاں کسی بچے کے ہونے کا سوال ہی نہیں تھا، جبکہ بائیں طرف والے گھر میں صرف 2 انکل انٹی رہتے تھے۔ ان کے بیٹے پڑھنے کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے ہوئے تھے اور پھر شادی کر کے وہیں سیٹل ہو گئے، لیکن انہوں نے باہر جا کر رہنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ دونوں اکیلے ہی اس گھر میں رہتے تھے۔ کام والی صبح کے وقت آ کر کام کر جایا کرتی تھی اور ضرورت پڑتی تو کھانا بھی بنا جاتی تھی۔ یہ ساری باتیں شمائلہ کو آنٹی نے خود بتائی تھیں۔ جب مہمانوں کے جانے کے بعد ایک دن وہ شمائلہ اور عارف کو اپنے گھر چائے کی دعوت دینے آئی تھیں۔ سامنے کی طرف کی جگہ بھی فی الحال خالی تھی، وہاں ابھی کوئی گھر تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ اچانک شمائلہ کو احساس ہوا کہ جیسے بچے کے رونے کی آواز قریب ہوتی جا رہی ہو۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ بالکل بے اختیاری کے عالم میں اپنے کمرے سے نکلی اور اس کے قدم اس سمت میں بڑھنے لگے جدھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس کے قدموں کو بریک لگ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ ایک چھوٹا سا بچہ قالین پر لیٹا ہوا تھا۔ تبھی کچن میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی، لیکن شمائلہ کی بالکل ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچن میں جا کر دیکھ سکے کہ وہاں کون ہے۔ تبھی کچن کے دروازے سے ایک عورت برآمد ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی سفید چادر میں چھپا رکھا تھا جس پر گلاب کے پھول بہت خوبصورتی اور صفائی سے کاڑے گئے تھے۔ چادر کا جو پلو سر پر تھا وہ کچھ اس انداز میں آگے جھکا ہوا تھا کہ پیشانی اور چہرے کا کافی حصہ چادر میں چھپ گیا تھا۔ عورت کے ہاتھ میں دودھ کا فیڈر تھا۔ وہ شمائلہ کی طرف دیکھے بغیر بچے کی طرف گئی اور اسے گود میں لیتے ہوئے فیڈر اس کے منہ سے لگا دیا۔ فیڈر منہ سے لگتے ہی بچہ یکدم خاموش ہو گیا اور شمائلہ بھی جیسے کسی صدمے سے باہر آ گئی۔ اسی لمحے اس عورت نے نظریں اٹھا کر شمائلہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ دوسرے ہی لمحے عورت اور بچہ وہاں سے ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ شمائلہ ہلکی سی چیخ مار کر بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عارف اس کا ہاتھ تھامے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر عارف اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیسی ہو تم؟ لاؤنج میں کیا کرنے گئی تھی اس وقت؟ عارف کے پوچھنے پر شمائلہ کو ساری بات پھر سے یاد آ گئی۔ کس طرح وہ جاگی اور کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر لاؤنج میں پہنچی اور وہاں اس بچے اور عورت کو دیکھا
اور پھر جیسے ہی ان کا یکدم غائب ہونا یاد آیا تو وہ نئے سرے سے خوفزدہ ہو گئی۔ عارف کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتا دی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے یا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ یہ سب کچھ فلموں کہانیوں میں ہوتا ہے یار، حقیقت میں یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ خواب یا میرا وہم نہیں تھا عارف، اس دن بھی میں نے بیڈ روم میں آپ کی آواز سنی تھی، اور اب یہ عورت اور بچہ، مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا ہے۔ ضرور یہاں کوئی بھوت پریت کا چکر ہے، پلیز مجھے کہیں اور لے چلیں، وہ اسی طرح روتے ہوئے بولتی گئی۔ عارف خاموشی سے اس کی ساری بات سنتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہر لمحہ بدل رہے تھے، کبھی وہ پریشان دکھائی دینے لگتا تو کبھی اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگتا، کبھی ندامت اور بے بسی دکھائی دینے لگتی، لیکن شمائلہ کا دھیان اس کی طرف تھا ہی نہیں کہ وہ یہ سب دیکھ پاتی۔ وہ ابھی تک عارف کی باہوں میں سمٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ واقعہ تو جیسے آغاز تھا، اس کے بعد دن بھر وہ عورت اور بچہ بار بار شمائلہ کو دکھائی دیتے۔ کبھی عورت بچے کو لوری سنا کر سلا دیتی تو کبھی کچن میں اس کے دودھ کی بوتل بناتی نظر آتی۔ اگرچہ وہ شمائلہ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی شمائلہ ان سے خوف محسوس کرتی تھی۔ عارف اس کی باتوں کو وہم کہہ کر ٹال دیتا۔ شمائلہ دھیرے دھیرے خود کو نفسیاتی مریضہ محسوس کرنے لگی تھی۔ کوئی ایسا تھا بھی نہیں جس کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کرتی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو کئی سال پہلے سعودی عرب شفٹ ہو گیا تھا، اور شمائلہ کی شادی کے بعد گھر میں ماں باپ اکیلے رہ گئے تو وہ ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ فون پر ماں سے بات کرتے ہوئے اسے کئی بار خیال آتا کہ ان سے اپنی پریشانی کہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اتنی دور بیٹھی ماں کو پریشان کرنے سے کیا حاصل۔ کیا بات ہے، آج کل بہت تھکی تھکی رہنے لگی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن دماغ خراب ہو گیا ہے میرا اس گھر میں رہ رہ کر۔ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں، میں سارا وقت کتنی ٹینشن اور خوف میں مبتلا رہتی ہوں۔ اس روز عارف کے پوچھنے پر وہ پھٹ پڑی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا کروں میں؟ کم از کم یہ گھر تبدیل کر لیں، مجھے کہیں اور لے چلیں پلیز، وہ منتیں کرنے پر اتر آئی۔ گھر بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا شمائلہ، عارف کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بے بسی تھی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے کہنے سے ایک بار گھر تبدیل کر کے تو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری تسلی کے لیے یہ بھی کر لیتا ہوں، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو کب تک چلے جائیں گے ہم یہاں سے؟ شمائلہ نے عارف کی آخری بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ انشاءاللہ بہت جلد، شمائلہ کے چہرے پر پھیلتی خوشی اور جوش کے تاثرات پیدا ہوتے دیکھ کر عارف نے بھی خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ تھینک یو، یو آر ویلکم مائی ہوم منسٹر صاحبہ۔ چلو اب فٹافٹ کھانا لگا دو، میں نے آج لنچ بھی نہیں کیا ہوا۔ میں بس 5 منٹ میں کھانا لگا دیتی ہوں، آپ فریش ہو کر آ جائیں۔ آج بہت دن بعد شمائلہ نے نارمل انداز میں بات کی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر عارف نے بھی سکون کا سانس لیا، لیکن اس کا ذہن آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں گھر بدلنے کی کیا سوجی؟ اچھا خاصا خوبصورت گھر تھا تمہارا، اور کتنا پرسکون علاقہ، ایسا گھر آسانی سے کہاں ملتا ہے؟ شمائلہ کی ماں فون پر اسے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ گھر بدلنے پر وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ یہ گھر بھی اچھا ہے امی، اور سب سے اچھی بات کہ عارف کے آفس کے بہت قریب ہے، اب انہیں صبح شام زیادہ سفر بھی نہیں کرنا پڑتا۔ رات کو کئی بار دفتر سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات۔ ہاں یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھی تم لوگوں کی بہت فکر رہتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے عارف میاں سے کہ تمہیں لے کر ہمارے پاس ہی آ جائے، اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، نوکری مل جائے گی اس کو اور تم لوگ ہمارے پاس بھی رہو گے، مگر وہ ہے کہ بس دیکھیں گے امی کہہ کر بات ٹال دیتا ہے۔ تم بات کرو نا اس سے، تم کہو گی تو شاید تیار ہو جائے۔ شمائلہ نے ایک ماں کی نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی تو وہ فوراً اس کے فیصلے پر رضامند ہو گئی۔ کچھ دیر اسی طرح کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تو شمائلہ کی توجہ پھر سے گھر کی طرف ہو گئی۔ اس نے چھوٹا موٹا سامان مختلف جگہوں پر رکھنے کے ساتھ ساتھ سالن بھی پکنے رکھ دیا تھا۔ آج ان کا اس گھر میں دوسرا دن تھا۔ پہلا دن باخیریت گزر گیا تھا۔
اس لیے شمائلہ یہ سوچ کر ہلکی پھلکی ہو گئی تھی کہ گھر بدلنے کے ساتھ ہی ان کی مصیبت اور پریشانی کے دن بھی ختم ہو گئے تھے۔ شمائلہ دفتر سے واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی عارف نے شمائلہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر تھے۔ دراصل اگلے دن شمائلہ کی سالگرہ تھی، جو کہ اسے خود کو بالکل بھی یاد نہیں تھی، لیکن عارف کو یاد تھی، اس لیے وہ شمائلہ کے لیے کچھ گفٹس لے کر آیا تھا۔ کہاں ہو یار؟ بیڈ روم میں بھی شمائلہ کو نہ پا کر وہ سامان وہیں چھوڑ کر دوسرے کمروں میں شمائلہ کو تلاش کرنے لگا، لیکن سارا گھر خالی تھا۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ سارے کمرے دیکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھا۔ کچن کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور فریج کے قریب شمائلہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد پانی تھا جس نے اسے بری طرح بھگو دیا تھا۔ قریب ہی ٹوٹے گلاس کی کرچیاں اور پانی کی خالی بوتل پڑی تھی۔ شاید اس نے پھر سے پانی لے کر پینا چاہا تھا، لیکن پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ گلاس اور بوتل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کے کچھ ٹکڑے شمائلہ کے بازو کو گھائل کر گئے تھے۔ شاید جب وہ گری تو اس کا بازو کانچ پر جا گرا تھا۔ شمائلہ کو اس حالت میں دیکھ کر عارف کے ہوش آواز اس کے ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور شمائلہ کو بازوؤں میں لیتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جلد از جلد اسپتال پہنچنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی، لیکن یہ تھوڑا سا وقت عارف پر قیامت بن کر گزرا تھا۔ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، بس بازو پر کانچ لگا تھا اور گرنے سے دایاں پاؤں مڑ گیا اور اس میں تھوڑی موچ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کی وجہ ذہنی اسٹریس بتائی تھی اور کچھ رپورٹس کرانے کے بعد انہیں ماں باپ بننے کی خوشی بھی سنائی تھی، لیکن اتنی بڑی خبر سن کر بھی شمائلہ کے چہرے پر خوشی کے کوئی تاثرات نہیں تھے اور اس کے ہونٹوں پر جامد خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ گھنٹوں بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اپنی تسلی اور شمائلہ کو گھر سے دور رکھنے کے خیال سے عارف نے رات اسپتال میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ کیسی ہو؟ تنہائی ملتے ہی عارف نے اس سے پوچھا تو وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں اجنبیت محسوس کر کے عارف کے دل کو کچھ ہوا۔ نہیں پوچھو گے کہ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ شمائلہ کے لہجے کی کاٹ نے اسے جیسے بے دم سا کر دیا۔ اس کے دل نے اسے بتا دیا کہ ایک اور امتحان اس کا منتظر ہے۔ آپ خوش ہیں ہمارے بچے کا سن کر؟ وہ موضوع بدل گئی تو عارف نے دل میں شکر ادا کیا۔ ہاں بہت خوش ہوں۔ یہ کیسا سوال ہے؟ میں خوش کیوں نہیں ہوں گا بھلا؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ ہاں کیوں نہیں؟ کیا تمہیں بچے پسند نہیں؟ شمائلہ کے عجیب سے لہجے میں پوچھنے پر جواب میں وہ بھی سوال کر بیٹھا، کیا میں اس لیے بچہ پیدا کروں کہ ایک دن اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو قتل کر دے؟ شمائلہ کے سرد لہجے میں پوچھنے پر عارف کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ آج تمہیں مارکیٹ جانا تھا، کون ملا تھا تمہیں وہاں؟ اس مظلوم کی ماں جس کی بیٹی اور نواسے کو قتل کر کے قاتل آزاد گھوم رہا ہے تاکہ پھر کسی کا خون کر سکے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ پلیز۔ عارف کا لہجہ ضبط کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں قاتل ہوں۔ میں نے عدالت میں بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، مگر جج نے مجھے کوئی سزا نہیں سنائی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب جیسی زندگی کے حوالے کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کا قتل کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ بلکہ عارف بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ شمائلہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ ماں باپ کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا، لیکن بہت حد تک لاپرواہ ضرور بنا دیا تھا۔ بے فکری کی زندگی، کم عمری، اس کی شوخی اور دوستوں کا ساتھ، اس کے لیے دنیا ایک پکنک اسپاٹ تھی جہاں اسے بس خوشیاں ہی خوشیاں ملنا تھیں اور جہاں اسے صرف ہر دن ہر لمحے سے لطف اندوز ہی ہونا تھا۔ پڑھائی میں بھی بس گزارا تھا، لیکن بہرحال پاس ہو جایا کرتا تھا۔ ماں باپ کے لیے یہی خوشی کافی تھی۔ بیٹا جوان ہوا تو ہر ماں باپ کی طرح اس کے ماں باپ کے دل میں بھی ارمان جاگنے لگے، اور جب اس نے جیسے تیسے BA کا امتحان پاس کیا، اسی دن سے اس کے لیے لڑکیاں دیکھی جانے لگیں۔ اکلوتا لاڈلا بیٹا، پھر شکل صورت میں بھی لاکھوں میں ایک،
کوئی لڑکی نظر کو بچتی نہ تھی۔ آخر خدا خدا کر کے ایک لڑکی پسند کر لی گئی اور چٹ منگنی اور پٹ بیا والا محاورے پر عمل کرتے ہوئے اس کی شادی کر دی گئی۔ اس کی زندگی پہلے کی طرح بسر ہونے لگی۔ بس اتنا ہوا کہ دوستوں کے ساتھ بیوی بھی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ سال بھر میں خدا نے بیٹے جیسی نعمت سے بھی نواز دیا، لیکن اس کی لاپرواہیاں اسی طرح تھیں۔ شادی اور بچے کے بعد بھی جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرتا رہا تو ماں باپ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ باپ کاروبار میں ہاتھ بٹانے کی بات کرتا، ماں نصیحت کرتی، بیوی بچے کے مستقبل کا احساس دلا کر کام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ سنی انسنی کر جاتا۔ ابھی بچہ چھوٹا ہی تھا کہ عارف کے ماں باپ آگے پیچھے دوسرے جہاں سدھار گئے۔ عارف پر تو صحیح معنوں میں مصیبتوں اور پریشانیوں کا پہاڑ آ گرا۔ ماں باپ کی موت کا غم اپنی جگہ، لیکن ذمہ داریوں کے احساس نے اسے دن میں تارے دکھا دیے۔ کاروبار کی سمجھ بوجھ اسے نہ تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ملازم نقصان پر نقصان کرنے لگے اور اس کی مالی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ فراغت، سیر سپاٹے، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا اس کے لیے جیسے خواب بن کر رہ گیا۔ اچانک اتنی بڑی تبدیلی اور پریشانیوں نے اسے چڑچڑا بنا دیا۔ اکثر وجہ بے وجہ بیوی سے جھگڑ پڑتا اور پھر احساس ہونے پر خود ہی معافی مانگ لیتا۔ جب کاروبار کرنے کے قابل پیسے نہ رہے تو گھر آ بیٹھا۔ گھر بیٹھا انسان کب تک بیٹھے بیٹھے کھا سکتا ہے؟ تعلیم کے نام پر BA کی ڈگری تھی جو اسے مناسب نوکری دلانے میں مددگار ثابت نہ ہو سکی۔ وہ گھر سے دور رہنے لگا، بیوی اور بیٹے سے اکتانے لگا۔ سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد شام کو گھر آتا تو بیوی کے پاس بتانے کو ساری پریشان کن خبریں ہی ہوتیں۔ وہ بیچاری بھی آخر کیا کرتی؟ خود تو بھوک بھی برداشت کر لیتی، لیکن بچے کی بیماری یا بھوک اس سے دیکھی نہ جاتی۔ عارف کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے کا مشورہ دیتی تو وہ ہتے سے اکھڑ جاتا۔ زندگی کے اتنے سال عیش اور لاڈ پیار میں گزار کر دوسروں کی جھڑکیاں اور باتیں سننا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ ایک دن اس کی صابر بیوی کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے چوہے مار دوا بچے کو بھی دودھ میں گھول کر پلا دی اور خود بھی پی لی۔ دن بھر کی آوارہ گردی کے بعد رات گئے جب عارف گھر پہنچا تو بیوی اور بچے کو مردہ پا کر اس کا ضمیر اسے کچوکے لگانے لگا۔ موت کے کچھ دن بعد اس کی بیوی اور بچہ گھر میں دکھائی دینے لگے تو اس نے گھر بیچ کر دوسرا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن وہاں بھی یہی صورتحال رہی۔ کئی گھر بدلنے کے بعد آخر اس نے گھر بدلنا چھوڑ دیا۔ اس عرصے میں بالکل بدل گیا۔ لاپرواہی چھوڑ کر ایک ذمہ دار انسان بن گیا۔ جو جاب ملی کر لی، ساتھ میں پڑھائی بھی شروع کر دی اور آخر ایک اچھی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو چچا نے سمجھا بجھا کر اسے شادی کے لیے راضی کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ ضمیر کا بوجھ اور تنہائی مل کر عارف کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں، اسی لیے اسے اپنی بیوی اور بیٹا دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کو بھی دکھائی نہ دیے تھے۔ اور اس طرح شمائلہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ایک اچھا شوہر بنے، اور اب تک کے ساتھ میں اس نے واقعی شمائلہ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار اور پیار کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ عارف نے اپنی کہانی ختم کی اور شمائلہ کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اس روز جب شمائلہ مارکیٹ سے گھر لوٹی تو بہت ٹینشن میں تھی۔ مارکیٹ میں اس کی ملاقات عارف کی پہلی ساس سے ہو گئی تھی۔ شمائلہ اسے نہیں پہچانتی تھی، لیکن وہ شاید اب بھی عارف کے بارے میں سب جانتی تھی۔ اس نے شمائلہ کو پہچان کر اپنا تعارف کروایا اور پھر وہ سب اسے بتا دیا، جسے سن کر شمائلہ دکھ اور غصے کی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی کچن میں گئی۔ ابھی وہ پانی گلاس میں ڈال ہی رہی تھی کہ بچے کی چیخ نے اسے پوری طرح چونکا دیا کہ اس کے ہاتھ سے گلاس اور بوتل چھوٹ کر نیچے جا گری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں ماں بیٹا وہاں موجود تھے۔ بیٹا اب خاموشی سے ماں کی گود میں کھیل رہا تھا، جبکہ وہ یک ٹک شمائلہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ شمائلہ تو حرکت کرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ شمائلہ کو اتنی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ چلی جا یہاں سے، مر جائے گی تو بھی، اور تیرا بچہ بھی۔ جا بھاگ جا یہاں سے، چھوڑ دے اسے۔ اس کا اشارہ یقیناً عارف کی طرف تھا۔ یکدم وہ رونے لگی اور دھیرے دھیرے اس کا رونا چیخوں میں بدل گیا۔ شمائلہ کے لیے سب کچھ ناقابل برداشت ہونے لگا۔
اس عورت کی چیخ چیخ کر رونے سے اس کے اندر اذیت اترتی جا رہی تھی۔ آخر وہ لہرائی اور فرش پر جا گری۔ کہاں ہو؟ کہاں ہو تم؟ پلیز ہمارے سامنے آؤ، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عارف خاموش تھا، جبکہ شمائلہ بار بار یہی فکرہ دہرائی جا رہی تھی۔ آخر وہ دونوں ماں بیٹا ان کے سامنے والے صوفے پر دکھائی دینے لگے۔ میں نے تمہیں کہا تھا یہاں سے چلی جاؤ، مانی نہیں تم نے میری بات؟ عورت کے لہجے میں غصے کے ساتھ شکایت بھی تھی۔ میں یہاں سے چلی جاتی، لیکن میرا بچہ، اس بچے کا کیا مستقبل ہوگا؟ باپ کے سائے کے بنا زندگی اس کے لیے کس قدر مشکل ہو جائے گی۔ شمائلہ مصلحتاً بھرے انداز میں بولی۔ ہاں لیکن کم از کم زندہ تو رہے گا، یہاں رہا تو۔ اس کی آواز سسکیوں میں گم ہو گئی۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، لیکن خدا کے لیے تم بھی میری بات سمجھو۔ عارف کو معاف کر دو پلیز، اپنا شوہر سمجھ کر نہ سہی، میرے بچے کا باپ سمجھ کر معاف کر دو۔ ایک ماں بھیک میں تم سے اپنے بچے کا باپ مانگ رہی ہے، تم بھی تو ماں ہو، میری تکلیف سمجھ سکتی ہو، ہمیں معاف کر دو پلیز، لوٹ جاؤ۔ یہ سب کہتے ہوئے شمائلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ معاف کیا؟ تمہارے بچے کے لیے معاف کیا؟ اس کی آواز سن کر شمائلہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عارف بھی بے اختیار رونے لگا۔ وہ تینوں رو رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے باہر کے دروازے کی طرف چل دی۔ ایک ماں نے دوسری ماں کا مان رکھ لیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے چلی گئی۔